ظہر کی نماز سے پہلے امام صاحب کے نزدیک 4 رکعات سنت مؤکدہ۔ اچھا، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف 2 رکعات ہے، بس 2 رکعات پڑھنے کافی ہے۔ ان کے نزدیک مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا بھی فرق نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں آیا اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، 2 رکعت ظہر سے پہلے پڑھ لی ہے، یہی کافی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد الگ چیز ہے اور 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ باقی جو حدیثوں میں ہے کہ حضور پاک مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے، وہ تحیۃ المسجد تھی۔ سنن جو ہے، سنتیں تو آپ ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے۔ اسی لیے بی بی حفصہ کی روایت میں ہے کہ ظہر سے پہلے حضور 4 رکعت۔ اب بغیر کسی بغض کے، اناد کے، جھگڑے کے، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ مثلاً قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی 4 رکعت پڑھنی تھی، تو جن نے 2 پڑھی ہیں وہ کہاں سے باقی لائیں گے؟ اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 2 ہی پڑھنی تھی، چلو باقی 2 نفل ہو جائیں گے، نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ ہر قول میں بڑا احوط قول لیتے ہیں، ایک ایسا قول لیتے ہیں جو جامع معنی ہو اور کسی کو اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ظہر کے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک یا عصر کے بعد مغرب تک، سورج غروب ہونے تک نماز کا جو مسئلہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور نکلنے کا معنی ہے کہ نکل کے تھوڑا اونچا بھی ہو جائے پھر اشراق کا وقت ہوگا۔ اور لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ باقی اماں فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ساری دنیا میں تو جائز نہیں ہے، لیکن حرم شریف میں گنجائش ہے۔ اگر کسی نے طواف کیا تو جس وقت چاہے وہ اس کے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بنی عبد مناف، لوگوں کو منع نہ کیا کرو، جب چاہے طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ وہ کہتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے نماز پڑھے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مسجد میں آئے ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ حرم شریف کی تحیہ طواف ہے، لیکن جو طواف نہ کر سکے وہ 2 رکعت پڑھے۔ وہ ان احادیث مبارک سے استدلال پکڑتے ہیں کہ بھئی اگر عصر کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھ لی یا فجر کے بعد پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو آدمی عصر کے بعد پڑھ رہا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت تو کر رہا ہے جس میں ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ مغرب کے بعد پڑھے تو کسی حدیث کی مخالفت نہیں ہے، اس حدیث کی بھی مخالفت نہیں ہے اور ان کے قول کی بھی مخالفت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بھی تو گنجائش ہے کہ پڑھ لے، اور افضل تو ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے، ویسے تمام ائمہ کرام برحق ہیں اور ان کا اجتہاد حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ عقل و فہم عطا فرماتے ہیں، کسی کو کم عطا فرماتے ہیں، کسی کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔